نوجوان کی کہانی دلچسپ تھی۔ بچپن کی یادوں کو دہراتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ اسے ان دنوں ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوا ایک ڈرامہ یاد آتا ہے۔ ڈرامے کا مرکزی خیال ٹیپو سلطان کی زندگی سے ماخوذ تھا۔ بولا، میں نے اس کردار سے متاثر ہو کر عزم کیا کہ میں نے بھی ایک جرأت مند سپاہی کی زندگی گزارنی ہے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ٹیلی ویژن پر ایک کیمیکل انجینئر کو مختلف ٹیوبوں میں رنگ برنگے کیمیکلز کے تجربات کرتے دیکھ کر تجسس پیدا ہوا۔ بڑی بہن سے تفصیل معلوم کی، تفصیل جانی تو کیمیکل انجینئرنگ میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ذہن نے فیصلہ کیا کہ مجھے تو کیمیکل انجینئر بننا ہے۔ بچپن، لڑکپن اور نوعمری میں تبدیل ہوا۔ FSc ہو چکا تھا۔ تعلیم کا یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب مستقبل میں کیریئر اختیار کرنے کے بارے میں فیصلوں کے لیے پہلا باقاعدہ قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ کہاں اور کس مضمون میں داخلہ لیا جائے۔ والدین کی طرف سے کوئی دباؤ نہ تھا، لیکن ارد گرد دیکھا تو سبھی لوگ انجینئر یا ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ اکثر دوستوں کے والدین کی بھی یہی خواہش تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ میکینیکل انجینئرنگ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایک اچھی یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ میں داخلہ بھی ممکن تھا۔ لگا کہ یہی سب سے بہتر فیصلہ ہے، اسی کے مطابق داخلہ بھی لے لیا۔ چند روز میں ہی اندازہ ہوا کہ بھیڑ چال کی بنیاد پر داخلہ تو لے لیا ہے، لیکن انجینئرنگ کے مضامین اور میدان میں کوئی دل نہیں لگ رہا۔ اس کے برعکس انہی دنوں ٹیلی ویژن پر مختلف سیاسی اور سماجی موضوعات پر ہونے والے پروگراموں میں اینکرز کی معلومات اور گفتگو کی ان کی غیر معمولی صلاحیت سے متاثر ہو کر دل میں ایک نئی خواہش جنم لینے لگی۔ یہ کہ انجینئرنگ کی ڈگری اپنی جگہ، اصل میں تو مجھے اینکر پرسن بننا چاہیے۔ پھر یہ خواہش بھی کچھ عرصے بعد دم توڑ گئی۔ نوجوان نے اپنی اس وقت کی ذہنی کیفیت کا کھل کر اعتراف کیا۔ ہوا یوں کہ شہر سے دور پہاڑی علاقے میں نوجوانوں کے لیے منعقدہ ایک کیمپ میں کئی موٹیویشنل اسپیکرز کو سننے اور کئی سے ملاقات کا موقع ملا۔ ہر ایک کی شخصیت متاثر کن تھی۔ ان کی تقاریر اور گفتگوؤں نے ذہن پر اثر چھوڑا۔ نوجوان کے بقول اس نے اب فیصلہ کیا کہ اسے موٹیویشنل اسپیکر ہونا چاہیے۔ اس دوران انجینئرنگ کی ڈگری حاصل ہو گئی تھی۔ ملازمت کے لیے کئی انٹرویوز ہوئے اور بالآخر ڈگری کی بنیاد پر ایک بڑی کمپنی میں معقول ملازمت بھی مل گئی۔ کام آسان تھا اور شرائط کار بھی۔ کمپنی کے بڑے نام کی وجہ سے یہ ایک باعزت ملازمت تصور کی جا سکتی تھی۔ لیکن نوجوان کے مطابق طبیعت کو اطمینان نہ تھا۔ چنانچہ اسے جو ہی مارکیٹنگ ریسرچ کی دنیا میں ایک موقع ملا، اس نے انجینئرنگ کی فیلڈ چھوڑ کر اس میدان کو اختیار کر لیا۔ آئندہ کیا ہوگا، اس بارے میں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ تاہم اس وقت تو میں اپنی اس نئی فیلڈ کو انجوائے کر رہا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ نوجوان خوش قسمت تھا کہ زندگی کے سفر میں آنے والی متعدد اور متنوع خواہشات کے باوجود وہ ایک سمت اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شاید اس کی ایک وجہ اسے اپنے گھر سے ملنے والی رہنمائی اور تعاون بھی تھا۔ در حقیقت بہت سے نوجوانوں کے لیے یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ الجھے رہتے ہیں اور وقت گزرتا رہتا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ مواقع محدود ہوں تو الجھن اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک اہم مسئلہ خاندان کے بڑوں کا دباؤ ہوتا ہے۔ والدین بچوں کو اپنی خواہش کے مطابق بہت کچھ بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب معاشرے میں بعض مخصوص میدانوں کے لیے دوڑ لگی ہوتی ہے۔ ایسے میں ذاتی رجحانات اور حقیقی استعداد کی بنیاد پر رہنمائی اور مشاورت نہ ملے تو بچوں کے ذہن پر دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فیصلہ تو کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتا ہے، لیکن فیصلوں تک پہنچنے میں اگر بالخصوص والدین اور بچوں کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو تو یہ صورت ایک ہی نہیں، دونوں فریقوں کے لیے نفسیاتی اور ذہنی سطح پر الجھن، فرسٹریشن اور محرومی کو جنم دیتی ہے۔ اپنی انتہائی صورت میں لوگ شدید منفی رویوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ استثنائی صورتوں کو نظر انداز کر کے دیکھا جائے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ ان صلاحیتوں کی بنا پر زندگی میں آگے بڑھنے کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ بھیڑ چال کی بجائے
بچوں کو اپنے شوق اور دلچسپیوں کی بنیاد پر فطری دائرہ کار میں آگے بڑھایا جائے۔